بل قالوا، بلکہ وہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو، آبا اب ان کی جمع باپ، اسی اوپر دادا پردادا سارے اس میں آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جو باتیں کی، جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں، اسی پر بعین ہی اپنے باپ دادوں کو پایا۔ یہ ان کی حجت، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی علم ہے، نہ یہ ملائکہ کی تخلیق میں موجود تھے۔ حجت ایک ہی ہے کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، جو عقیدہ بیان کر رہے ہیں، اس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، علی امتن، ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم آثار، اثر کی جمع قدموں کے نشان، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانات کے مہتدون پیروی کرنے والے ہیں، انہی پر چلنے والے ہیں۔ اپنے باپ دادا سے ہم انحراف اختیار نہیں کریں گے، بالکل قدم بقدم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے قدموں کی پیروی کریں گے اور ان کے قدموں کی اتباع کریں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور یہ دلیل نئی نہیں، ہر نبی کے دور میں یہ دلیل سامنے آتی تھی۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ، اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے قبل فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کوئی ڈرانے والا۔ یہ ماں نافیہ ہے، کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، ماں کے بعد اللہ ہے تو نفی کا معنی دیتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا، آپ سے قبل، آپ سے پہلے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، کو ڈرانے والا، الا قال مترفوها، مگر کہا اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے، کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امت، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارٍ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی باپ دادا کی حجت ہی پیش کی، یہی حجت کفار قریش نے پیش کی، یہی حجت ہر نبی کے دور میں پیش ہوئی، یہی حجت آج بھی پیش کی جاتی۔ ان کتنی افسوسناک حقیقت ہے، آج بھی لوگ باپ دادا کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ قرآن کھول کر دکھاؤ، حدیثیں کھول کر دکھاؤ، رد کر دیں گے۔ ہم تو اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہاں تقسیمیں شروع ہوتی ہیں کہ یہ آپ کے ہیں، یہ ہمارے ہاں، دین تک کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ کفار یہ باتیں کب کرتے تھے؟ رسول کی بعثت سے قبل میں یہ باتیں کی انہوں نے، اور آج رسول آ چکا، کتاب و سنت موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، پھر بھی لوگ اپنے باپ دادا کی بات کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم اور کوہرام ہے۔ یہ دعوت موجود ہے، کتاب و سنت موجود ہے، حق کے دلائل موجود ہیں، وحی الہی موجود ہے، اور پھر بھی لوگ اپنی برادری کو، قوم کو، پیروں کو، مرشدوں کو، اماموں کو، بزرگوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ بعض لوگ ایسے پورا دین ان کا بزرگوں کے ارد گرد گھومتے، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا، پورا دین بزرگوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ کتاب و سنت کہاں ہیں پھر؟ قرآن و حدیث کہاں ہیں پھر؟ یہ وتیرہ تو ان گمراہ لوگوں کا تھا۔ انبیاء آتے، دعوت پیش کرتے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ان کا جواب ہوتا۔ وحی الہی موجود ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر فرما گئے کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہیں۔ اس دین میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی خفا اور ابہام نہیں ہے، یہ دین روشن ہے، یہ دین بالکل واضح ہے۔ پھر بھی باپ دادا، قوم، برادری، بزرگ، کتنا بڑا گمراہی کا راستہ۔